إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ساری تعریفیں اکیلے اللہ مالک کائنات کے لیے خاص ہیں جو پوری کائنات کا اکیلا رب اور مالک ہے، پوری مخلوق کا وہ اکیلا خالق ہے۔ اس اللہ کی تعریف جو خود نہیں کھاتا ہمیں کھلاتا ہے، اس کی تعریف جو خود نہیں پیتا ہمیں لذیذ مشروب پلاتا ہے، اس اللہ کی تعریف
جو خود نہیں سوتا ہمیں آرام اور سکون کی نیند سلاتا ہے، اس اللہ کی تعریف کہ ہم بیمار ہوتے ہیں وہ شفا عطا فرماتا ہے، اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں وجود بخشا، اور اس اللہ کی تعریف کہ ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے اور وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً فتنوں کا دور ہے۔ ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے عام طور پر اپنے گھر میں ایسا ماحول میسر آتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے۔ اس ماحول میں پروان چڑھنے والا، آنکھ کھولنے والا بچہ جوں جوں بڑا ہوتا ہے تو ماحول سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کی بنیادوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بجائے معصیت اور نافرمانی زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ ہے، الا من رحم ربی۔ یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں مائیں بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گی، بلکہ اب تو اس سے بہت آگے معاملہ چلا گیا ہے۔ ان بچوں کو دھیان لگانے کے لیے موبائل پہ کارٹون لگا کر دے دیں گے، یعنی وہ بات چلی گئی کہ جب بچوں کو مائیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کی لوریاں دیا کرتی تھی۔ جب انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کے قصے اور صحابہ کی جانثاری کے تذکرے سنا کر سلایا کرتی تھی۔ اب گھر کا ہر فرد اس ماحول سے آلودہ ہو چکا ہے۔ اس ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ جب اپنے گھر سے یہ تربیت لے کر باہر نکلتا ہے تو باہر قدم قدم پہ اس کے لیے ٹھوکریں ہیں، مسائل ہیں۔ گلی محلے میں یہی ماحول، پھر سکولوں میں یہی ماحول، آگے کالجز یونیورسٹی میں یہی ماحول۔ صرف وہ بچ سکتا ہے جس کو میرا رب بچائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سارے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ابتدائی عمر ہی سے گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ابلیس اپنا وار کرتا ہے اور اس کو اپنے رب سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے، کر لو، چلو پھر توبہ کر لینا۔ جب اس کی زندگی اس سے آلودہ ہو جاتی ہے پھر اس کو نا امید کرتا ہے، تیرے اتنے گناہ ہیں، تجھے کیسے معافی ملے گی؟ حالانکہ مالک کائنات اس کے عرش پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی واسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا سورہ زمر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ اہل علم جانتے ہیں اضافت تشریف کی، اگر ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی قریب، ہمارا کوئی عزیز ہماری نافرمانی اور مخالفت کرے ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، لیکن مالک کا انداز عجیب ہے، یا عبادی، میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے کسی لمحے میں، زندگی کی کسی صبح یا شام کسی موڑ پر میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ کیوں؟
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ارے تمہارے گناہوں کا ایک کنارہ ہے، تمہاری نافرمانیوں اور معصیتوں کی ایک حد ہے، میری رحمت حدوں سے باہر ہے، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا، تم اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ جب گناہگار انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی پہنچ جائیں، تو شرک نہ کرے میرے ساتھ، پھر تو مجھے ملے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آؤ تو صحیح، اس کے در پہ جھکو تو صحیح، اس کے بنو تو صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کہاں ملوں گا، میں ان کے ایک انتہائی قریب ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا۔ اگر ایک دنیا کا معزز اور شریف آدمی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی بات اتھینٹک ہے، اس نے ذمہ دار آدمی نے بات کی ہے۔ جب رب فرمائے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھ سے مانگتے نہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے۔ اس کی معافیوں کے انداز عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، قرآن نے بڑی وضاحت سے، مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ۔ توبوا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان جتنے گناہ کر بیٹھے ہو توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت۔ اے اہل ایمان پکی توبہ کرو، نصوحا پختہ توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید کرو کہ تمہارا رب تمہارے سارے گناہ ختم کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اپنے باغات میں، اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ کب؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن وہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان پکی توبہ کرنے والے لوگوں کا، ان اہل ایمان کا نور ان کے آگے اور پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ وہاں بھی دعا کریں گے، اے ہمارے رب ہمارا نور اور ہماری روشنی مکمل کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر وہی قادر ہے اور کوئی کسی چیز پر قادر نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں، میں بات پوری کر سکوں گا کہ نہیں، آپ سن سکیں گے کہ نہیں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، نادم اور شرمندہ ہو کر اپنی ماضی پہ اس کے ساتھ یہاں بیٹھے بیٹھے رابطہ کر لو۔ تمہارے رابطہ کرنے کی دیر ہے، اس کے معاف کرنے کی دیر ہی نہیں ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو مرد، جو عورت، جو شہری، جو دیہاتی، جو پڑھا لکھا، جو ان پڑھ، جو جوان، جو بچہ، جو بوڑھا، جو عربی، جو عجمی، جو کالا، جو گورا، جو امیر، جو غریب، جو افسر، جو ماتحت،
کوئی بھی انسان مرد یا عورت من یعمل سوءا او یظلم نفسا، جس نے گندے عمل کیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی کا طلبگار ہوا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا۔ غفور وہ ہے جس پر معاف کرنا ختم ہو جاتا ہے، رحیم وہ ہے جس پر مہربانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں فرمائی۔ بندہ کوشش کرے، چاہت اس کی ہونی چاہیے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں 19 نمبر آیت میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت چاہتا ہے، کامیابی آخرت کی چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تیسری بات وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ اس کا زخمی نہیں ہے، عقیدہ اس کا داغدار نہیں ہے، شرک سے لتھڑا ہوا آلودہ نہیں ہے، ادھر ادھر وہ جبین نیاز نہیں جھکاتا صرف اپنے رب کے در پر ہے، جھکتا رب کے در پر ہے، دیتا رب کے لیے نظر نیاز ہے۔ جو کچھ ہے اس کا تعلق نافرمان ہے، معصیت والا ہے، گناہگار ہے، لیکن رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی محنت اور کوشش کی قدر ہوگی، اور وہ اتنا قدردان ہے کہ ساری زندگی فحاشی میں گزارنے والی اگر اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، تو پیغمبر سے فرماتے ہیں شکر اللہ سعیہا وغفر ذنوبہا، اللہ نے اس کی اس کوشش اور محنت کی قدر کی اور ساری زندگی کے گناہ ختم کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کے دل سے اٹھنی چاہیے، کوشش نظر آئے، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجل بجمجمۃ، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں بے آباد جگہ سے گزرا، ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی انسانی، سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون صاحب ہو گئے، دنیا میں کتنے بڑے کرو فر سج دھج سے رہنے والا، کتنا صاحب اختیار اور صاحب اقتدار، کتنا بڑا علامہ فہامہ، کتنا بڑا چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، ہم صاحب سے نیچے تو آتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ صاحب صرف وہ ہے، ہم تو محتاج ہی محتاج ہیں، صاحب صرف وہی ہے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ آج اس طرح پاؤں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے یہ کھوپڑی، تصور کی دنیا میں چلا گیا، بے ساختہ زبان سے بول اٹھا اللہم انت انت وانا انا انا العواد بالذنوب وانت العواد بالمغفرہ، اللہ تو ہے، میں ہوں، میں گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتا، تو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملے بولتے بولتے اللہم انت انت وانا انا انا العواد بالذنوب وانت العواد بالمغفرہ، خر ساجدا للہ، بے تاب ہو کر، بے بس ہو کر سجدے میں زمین پر گر پڑا، اور یہی جملے دہرائے جا رہا ہے، اس کو آواز دی جاتی ہے انت انت وانا انا، میرا بندہ اسی طرح ہے بات، تو ہے، میں ہوں، انا العواد بالمغفرہ، تو بار بار گناہ کرتا ہے، میں بار بار معاف کر دیتا ہوں، انا العواد بالمغفرہ وانت العواد بالذنوب۔ بھائی یار جمعہ کیوں خراب کر رہے ہو اپنا؟ جمعہ ضائع ہو گیا، یا تو کسی بولنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں، اور کوئی بول رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چپ کر۔ توجہ کیجئے، خر ساجدا للہ، سجدے میں جا گرا، آواز اس کو سنائی دی غیر کی طرف سے انا وانت انت، میں ہوں، تو ہے، انا العواد بالمغفرۃ وانت العواد بالذنوب، اسی طرح ہے، میں بار بار معاف کرتا ہوں، تو بار بار گناہ کرتا ہے،
ارفع راسک قد غفرت لک، میرے بندے تیری چاہت، تیری تمنا، تیری تڑپ کی قدر کی جاتی ہے، جو تیرے دل کے جذبات ہیں میں انہیں جانتا ہوں، تو سر اٹھا، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے میرا اور تیرا رب جس کو ہم پیٹ دے کر پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ آئے تو صحیح۔ حضرت انس کہتے ہیں ان رجلا اسودۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کالے رنگ کا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، غزوے کا موقع ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انی رجل اسود منتن الریح قبیح الوجہ لا مال علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حسن و جمال ہے نہ مال و متاع ہے، کالی سیاہ رنگت ہے میری، منتن الریح بدبودار ہوں، چودھری نہیں ہوں، وسائل نہیں ہے، کروفر نہیں ہے، خوشبوئیں نہیں استعمال کر سکتا، مزدور آدمی ہوں، منتن الریح ناگوار بدبو ہے میرے جسم سے، قبیح الوجہ بدصورت چہرہ ہے، لا مال علی میرے پاس کوئی مال نہیں، کلاش ہوں، مفلس ہوں، کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں کہ کوئی میرے قریب آئے۔ ان انا قاتل تو ہاؤلائے فین آنا، اگر میں آپ کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے لڑوں اور میں شہید ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا فی الجنہ، جنت میں جائے گا۔ کیوں کہہ دیا؟ اس نے کہا یہ جواب دے دو وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وہ شخص آیا فقاتل حتی قتل، جہاد میں حصہ لیا، چند لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، قتل ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، اس کے سرانے کھڑے ہوئے، اس بندے نے کہا تھا انی رجل اسود منتن الریح قبیح الوجہ لا مال علی، میں بدصورت ہوں، بدبودار ہوں، کوئی مال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے فرمائے، فرمایا قد بیض اللہ وجہک وطیب ریحک واکثر مالک، اللہ کی قسم میرے ساتھی تو کہتا تھا کہ میں بدبودار ہوں، میں قبیح الوجہ ہوں، بدصورت ہوں، کلاش ہوں، اللہ کی قسم بیض اللہ وجہک، اللہ نے تیرا چہرہ 14ویں چاند سے بھی زیادہ روشن کر دیا ہے جنت میں، وطیب ریحک تیری بدبو ختم، خوشبوؤں کا منبع بن گیا ہے، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں تیرے جسم سے، وَأَكْثَرَ مَالَكَ تو کہتا تھا کچھ نہیں، اب جنت کے محلات جن کی ایک اینٹ سونے کی ہے ایک چاندی کی، اللہ نے تجھے وہ وافر عطا کر دیے، بس اتنی سی دیر لگتی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ میری اور آپ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ ہم اس وجود کی جو ہمیں مال و دولت تھوڑا بہت ملا ہے اس کی قیمت جنت لگوا لیں یا جہنم لگوا لیں، یہی امتحان ہے۔ حضرات اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے، بندہ کوشش کرے، کوشش کرنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے۔ شداد بن حاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن نسائی میں 1955 1955 نمبر حدیث، کہتے ہیں ان رجلا من الاعراب جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی پینڈو بادیہ نشین جسے آپ ان ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ان پڑھ سا بیچارہ آیا اور آمن بہ واتبعہ ثم قال اہاجر معک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کا اتباع کیا اور پھر آپ کے ساتھ ہجرت کی، فاوصى بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اصحاب صفا جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی صحابی کے ذمہ لگاتے بھی ان کو اپنے ساتھ ملا لو، کھانا پینا ہو، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جنہیں اللہ نے مال دیے ہے اس مال میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہے جنہیں نہیں دیا۔ ذرا سوچئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ ہم یہ حق کتنا دے رہے ہیں؟ جتنا ہم اپنی اولاد کے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا اس کلاش کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جسے کچھ نہیں ملا۔ یہ امتحان ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے۔
وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے ذمہ لگا دیا، بھئی اس کا کھانا تمہارے ذمہ ہے۔ کچھ دن بعد فلما کانت غزوۃ غنم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیان، کچھ دنوں کے بعد ایک غزوہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ شخص بھی ہے، یہ چونکہ نیا نیا تھا، اس کی ذمہ داری مجاہدین کی اونٹنیاں چرانے پر تھی، یہ جانور چرا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی غنیمت میں آئے، وہ تقسیم کیے، اس شخص کا حصہ نکالا اور ان لوگوں کو دے دیا جن کے پاس اس کی رہائش تھی، کھانا تھا۔ جب یہ شخص واپس آیا اونٹ چرا کر، اونٹیاں چرا کر، انہوں نے اس کو وہ پیش کر دیے، فآتا صاحبہ، اس کے ساتھیوں نے اسے وہ دے دیا، ما قسم لہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے بندے ہیں، غلام ہے، کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا قسم لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ فجاء به الى النبی، وہ کہنے لگے یہ تیرا حصہ ہے، لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کمال آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں، ادب آداب سے واقف نہیں، وہ غلام ساتھ لے کر آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا قسمتہ لک، یہ تیرا حصہ ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مریدوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، میں تو دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لا ھذا اتبعتک، میں اس لیے تو آپ کے پیچھے نہیں چلا تھا کہ غلام لوں گا، اس لیے تو میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ دنیاوی مال لوں گا۔ ما لا ھذا اتبعتک ولکنی اتبعتک الی ان ارمی الی ھاہنا واشار الی حلقہ۔ پھر فرمایا میں تو اس لیے آپ کے پیچھے چلا ہوں، اس لیے آپ کے دین میں داخل ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کروں، دشمن کا تیر آئے اور اس جگہ پہ وسط ہو جائے۔ اشار الی حلقہ، حدیث کے لفظ، میرے حلق میں پیوست ہو جائے۔ پھر کیا ہو؟ فرمایا وہ کہتا ہے پھر میں اموت، میں مر جاؤں اس تیر کی وجہ سے، فادخل الجنت، پھر اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے میں آپ کے پیچھے چلا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں، تیر آئے یہاں پیوست ہو جائے، مر جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں ان تصدق یصدق اللہ، اگر سچ کہہ رہا ہے، اللہ سے سچ بول رہا ہے تو اللہ سچ کر دکھائے گا۔ کچھ وقت گزرا، پھر غزوہ ہوا، ایک شخص کو اٹھا کر لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ سے اس کا چہرہ انور دیکھ کر کہتے ہیں ہوا یہ وہی ہے جو غلام نہیں لیتا تھا، جو غنیمت کا مال نہیں لیتا تھا، جو کہتا تھا یہاں تیر لگے۔ صحابہ کہتے ہیں دیکھا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی وہاں تیر پیوست ہو گیا تھا، جہاں انگلی رکھی تھی، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ، اس نے اللہ سے سچ بولا تھا، اللہ نے اس کی خواہش سچی کر دی۔ ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتارا جو اپنے وجود تھر پہ تھا، اس میں اس کو کفن دے دیا، اس کو آگے رکھا، جنازہ پڑھایا اس کا، اور اس میں دعا کرتے ہوئے کہا اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک، اللہ تیرا یہ بندہ اپنے گھر سے ہجرت کر کے آیا تھا، تیرے راستے میں لڑا ہے، جہاد کیا ہے، شہید ہو گیا ہے، میں تیرا پیغمبر گواہی دیتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا تھا۔ ذرا سوچئے وہ بندہ کہاں چلا گیا؟ من اراد الآخرۃ، جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، کوشش کرتا ہے، وہو مومن، ہے ایماندار، فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ باتیں تو بہت ہیں، چلتے چلتے آخری بات کہوں اور بات ختم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں 313 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، آپ کے صحابہ ہیں ساتھ. تڑپ ہونی چاہیے بندے کی، جنت میں جانے کی تڑپ خالص ہو، توبہ کرے، کوشش کرے. وہی مالک تو ہے جو رونے کی بھی قدر لگاتا ہے، جو محنت کی بھی کوشش لگاتا ہے. ارادہ نیکی کا کرنے سے نیکی لکھ دیتا ہے، گناہ کے ارادے سے رک جانے سے نیکی لکھ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کے پاس پہنچے، اس نے خدمت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے اور فرمایا تو ہمارے پاس آنا. کچھ وقت کے بعد وہ شخص آ گیا. جب جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی غلام دے دیں، ایک آدھ کوئی بکریاں دے دے دودھ والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مانگ لے. تم تو مجھے کہتے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرتے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں جنت میں چلا جاؤں. کوئی مطالبہ کرتے، تو یہ غلام اور یہ مانگ رہے ہو. کیا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو، عاجز ہو؟ صحابہ حیران ہو گیا کہ بڑھیا بنی اسرائیل کی کیا واقعہ ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا. کیوں پتہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ غیب کا کسی کو علم نہیں ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، مصر چلے تو راستہ بھول گئے. ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے حکم سے ہم جا رہے ہیں تو راستہ بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی جب موت کا وقت یہاں قریب تھا تو انہوں نے کہا جب تم مصر کو چھوڑ کر بیت المقدس جاؤ گے تو میری ڈیڈ باڈی بھی وہاں لے جانا اور وہاں دفن کرنا. اور مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا این قبر یوسف، یوسف کی قبر کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. وہ کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ایک ایجڈ بڑھیا ہے یہاں ہمارے ہاں، اس کو پتہ ہے. اس کو بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یوسف کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو نہیں بتاتی، ایک شرط ہے میری. موسیٰ وہ شرط مان لو گے تو بتاؤں گی ورنہ نہیں بتاتی. فرمایا بتا کیا شرط ہے؟ کہتی ہے شرط یہ ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، ناگوار گزری کہ میرے اختیار میں مطالبہ نہیں، میں کیسے مان لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وحی کی میرے کلیم میری اس بندی کے جذبات اور احساسات جنت میں جانے کی تڑپ نہیں دیکھ رہے. یہ جو شرط لگاتی ہے اس کی شرط قبول کر لے. شرط قبول کرنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے. قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گناہ کر کے آ جاتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بڑے بڑے گناہ کر کے نادم ہو کر شرمسار ہو کر آیا ہے، کہتے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا. مالک فرماتا ہے تو بندہ ہو کر بھی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں شہنشاہ ہو کر بھی صرف گناہ معاف کروں؟ نہیں، جا تو نے جو گناہ کیے تھے میں نے ان سب کو نیکیوں میں بدل دیا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. شیطان نے قسم کھائی وعزتک یا رب لا ازال اغوین عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم. رب تیری عزت کی قسم جب تک بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی. اور ایک ضعیف روایت میں وارتفاع مکان، ملعون تو میری عزت کی قسم کھاتا ہے، مجھے عزت کی قسم، جلال کی قسم، برتر و بلند ہونے کی قسم، لاغفرن لہم مستغفرونی، جب تک میرے بندے گناہ کر کے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جو گناہ کر بیٹھے ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جہاں بیٹھے ہو یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ماضی پہ نظر دوڑاؤ، سارے کی ساری اس زندگی پہ ندامت اور شرمندگی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ رابطہ کر لو، فوراً آپ کو جواب آ جائے گا. اور اگر دل کی
اتھا گہرائیوں سے توبہ کرو گے تو سارے وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ عالم اسلام پر بالعموم اور پاکستان پر بالخصوص اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سے ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے گھروں کو عزت والے گھر دے، بے روزگاروں کو عزت والے روزگار عطا فرمائے، ہماری ساری جسمانی اور روحانی بیماریاں شفا میں بدل دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اس کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب کرے، اللہ ہمیں نیکی کی لذت عطا کر دے، گناہ کی نفرت عطا کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ اس کو پسند آ جائیں، موت کے وقت ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ کر دے، اللہ اس دنیا میں ہمارے گناہوں عیبوں پہ پردے دیے رکھے اور قیامت میں معاف کر دے، بغیر حساب عذاب کے جنت الفردوس عطا کرے، اللہ اس دنیا میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اس دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت اور حوض کوثر کے جام نصیب کرے، اپنے عرش کا سایہ دے دے اور بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس عطا کر دے۔ حضرات، ہمارے ساتھی ہیں، ضرورت مند ہیں، یہاں اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے، عام طور پر ہماری